الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین علی نبی بعدی، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمانیات کورس کی 16ویں نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں عقیدہ ختم نبوت کو دلائل کے سامنے بیان کیا گیا۔ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا یہ حادثہ ہے کہ اس امت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے وفا کی ہے جس طرح کسی امت نے اپنے نبی سے وفا نہیں کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 کذاب ہوں گے، 30 بڑے جھوٹے ہوں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جان لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس امت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سبق کو یاد رکھا، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا، اور آج تک اگر کسی نے دعوی نبوت کیا، اس امت نے اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف عالم جہاد بلند کیا، اور اسلام کی بہت بڑی جنگ یمامہ، جس میں 1200 صحابہ نے شہادت کا تاج اپنے سر پہ سجایا، 700 حفاظ صحابہ کرام کی شہادت ہوئی۔ وہ شہادتیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر صحابہ کرام نے اپنے سروں پہ یہ تاج سجائے۔ اس کے بعد جس دور میں بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس امت نے اس کے خلاف جہاد کا علم بلند رکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے والے مختار ثقفی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اس امت نے اس کے خلاف بھی جہاد کیا، اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے واضح اعلان فرمایا، امام اعظم نے اعلان فرمایا، جو اس سے علامت طلب کرے، جو اس سے معجزہ طلب کرے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں آ سکتا، تو گویا جو علامت طلب کر رہا ہے وہ یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ یہ نبی ہے۔ فرمایا جو علامت طلب کرے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے فتنہ کو دیکھا جائے تو برے صغیر میں جس وقت انگریزوں نے جنگ آزادی میں مسلمانوں کے جذبات کو دیکھا تو انہوں نے ایک سازش تیار کی کہ مسلمانوں کو مذہبی طور پہ کمزور کیا جائے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تحیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اس سازش کے تحت انگریزوں نے جو منصوبے بنائے، ان میں سے ایک منصوبہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی 1840 کو قادیان میں پیدا ہوا، گھر میں ہی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 1864 کو سیالکوٹ میں منشی لگا عدالت میں۔ 1868 میں مختاری کے امتحان میں فیل ہوا اور ملازمت کو چھوڑ کر واپس چلا گیا۔
اب اس نے مذاہب کا تقابلی مطالعہ شروع کیا، عیسائیوں سے مناظرے کیے، پادریوں سے، ہندوؤں سے مناظرے کیے۔ اب سوال یہ ہے، اگر عیسائی اس کو لے کے آ رہے ہیں، انگریز اس کو تیار کر رہے ہیں، تو یہ عیسائیوں اور ہندوؤں سے مناظرے کیوں کر رہا ہے؟ اس نے مسلمانوں میں اپنا مقام پیدا کرنا تھا۔ عیسائیوں سے مناظرہ کرتا رہے، انگریزوں کو کیا نقصان ہے؟ لیکن اپنے مشن میں استعمال کرنے کے لیے انہوں نے پہلے مسلمانوں پر اس کا سکہ بٹھانا تھا، اس کا رعب مسلمانوں میں بٹھانا تھا، اس کو ایک شخصیت بنا کے پیش کرنا تھا۔ اب اس نے انگریزوں سے مناظرے کیے، ہندوؤں سے مناظرے کیے، ہندوؤں کے خلاف کتابیں لکھیں۔ اس کے بعد 1880 میں اس نے کہا کہ میں اسلام کے دفاع میں اور مذاہب باطلہ کے خلاف 50 جلدوں میں کتاب لکھوں گا۔ فنڈ اکٹھا کیا، 1884 تک 4 جلدیں اس نے شائع کی۔ اس کے بعد 1885 میں اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، مجھے دین کی تجدید کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ کتاب جو لکھ رہا تھا اس کو اس نے روک لیا اور کہا مجھے اس تجدیدی کارناموں کی وجہ سے اس کام سے روک دیا گیا ہے۔ 1888 میں اس نے بیعت نامہ تیار کیا، 10 شرائط اس میں لکھیں اور لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دی۔ 1890 میں اس نے پہلا جو دعویٰ کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکی ہیں، زندہ نہیں، آسمان کی طرف انہیں اٹھایا گیا۔ اور اس پر مرزا غلام احمد قادیانی نے فتح اسلام کے نام سے کتاب لکھی، اور 1891 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پیدا نہیں ہونا، کیونکہ فوت ہوئے ہیں، دوبارہ پیدا ہونا ہے، لوٹ کے نہیں آنا، نزول نہیں ہوگا آپ کا۔ اور اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو امام مہدی بھی ہوں گے۔ اب اس نے اگلا دعویٰ خود اپنے آپ کو امام مہدی ثابت کیا۔ اور یہاں ایک لطیفہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ جس وقت لوگوں نے اس کو کہا کہ امام مہدی تو سید ہوں گے، تو سید نہیں ہے، تو یہ کہنے لگا کہ میری 10ویں نانی سیدہ ہے، اس لحاظ سے میں سید ہوں۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کیا تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی بھی نشاندہی کی، اور 3 جگہ آپ کی قبر اپنی مختلف کتابوں میں اس نے لکھی۔ ایک کتاب میں لکھا فلسطین کے محلہ گلیل میں آپ کی قبر ہے، ایک کتاب میں لکھا بلاد شام میں قبر ہے اور عیسائی خاص دنوں میں وہاں ہر سال حاضری دیتے ہیں، اور ایک کتاب میں لکھا کہ کشمیر میں آپ کی قبر ہے۔ 1899 میں پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب اور اس فلسفے کے خلاف شمس الہدایہ کتاب لکھی، جو کتاب پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کو بھی ارسال کر دی، اس کو بھی بذریعہ ڈاک بھیج دی۔ اس کے بعد حکیم نور الدین نے پیر صاحب سے 12 سوالات ایک اشتہار کے اندر پوچھے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سوالات کے جوابات دیے، اور ایک سوال مرزا اور مرزا کے حواریوں سے حقیقت معجزہ کا کیا، جس کا جواب آج تک یہ نہ دے سکے۔ دبے لفظوں میں مرزا نے اپنی نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا تھا، لیکن ظاہراً الفاظ میں ابھی اس نے دعویٰ نہیں کیا تھا۔ 1900 میں اس کی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہوئے اس کے خطیب مولوی عبدالکریم نے نماز جمعہ کے خطبہ میں مرزا کو نبی اور رسول کہا۔ نماز جمعہ کے خطبہ کے بعد احسن امروہی جو دوسرا خطیب تھا اس کا اس خطیب سے جھگڑا ہو گیا۔ اگلے جمعہ پھر یہی معاملہ ہوا، اس نے نبی اور رسول کہا مرزے کو، دوسرے نے جھگڑا کیا، یہ دونوں مرزا کے پاس گئے۔ اس وقت مرزا نے باقاعدہ طور پہ اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 20 جولائی کو قادیانیوں کی طرف سے ایک خط لکھا گیا اور اس میں دعوت دی گئی آپ تفسیر لکھیں، ہم بھی تفسیر لکھیں گے، اور چیلنج کیا گیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب محدث گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیلنج کو قبول کیا، 25 اگست کی تاریخ کو مقرر کیا، اور 25 جولائی کو ایک ماہ قبل پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کو اس وقت کے اخبار 14ویں صدی میں شائع کروا دیا۔ 25
اگست کو مناظرہ تھا، 24 اگست 1900 کو پیر میر علی شاہ صاحب محدث گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف سے چلے، راولپنڈی اسٹیشن میں تشریف لائے، وہاں سے مرزا کو فیکس کر دیا میں آ رہا ہوں، مرزا اس وقت لاہور تھا۔ پھر لالا موسیٰ اسٹیشن سے بھی تار کر دی، تار مرزا کو کروا دی کہ میں آ رہا ہوں، فیکس کا دور نہیں تھا، تار کروائی۔ اس کے بعد جس وقت پیر میر علی شاہ صاحب محدث گولڑوی لاہور پہنچے، 50 کے قریب علماء آپ کے ساتھ تھے۔ برکت علی محمدن ہال بیرون موچی گیٹ میں پیر صاحب نے قیام فرمایا۔ 25 اگست کو مرزا غلام احمد قادیانی نہیں آیا، 26 اگست کو نہیں آیا، 27 اگست کو نہیں آیا۔ اس کے حواری اس سے کرتے رہے مطالبہ آپ چلیں، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ اب اس نے کہا کہ مجھ سے مبالغہ کر لیا جائے۔ اس کے حواری پیر صاحب کے پاس آئے کہ آپ ایک مریض کے حق میں دعا کرے، جو اندھا ہو اپاہج ہو وہ بھی دعا کرے گا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مرزا صاحب کو لے آؤ، ہم مردہ زندہ کرنے پر بھی بات کر لیں گے۔ یہ تو ہے کہ بیمار کو صحیح کرنا ہے، ہم مردوں کو بھی زندہ کریں گے، مرزا کو لے کے آؤ۔ 27 تاریخ تک جب مرزا نہیں آیا تو 27 تاریخ کو بادشاہی مسجد میں اعلان کیا گیا کہ مرزا شکست کھا چکا ہے، یہاں نہیں آیا۔ 29 اگست تک پیر میر علی شاہ صاحب لاہور میں مقیم رہے، اس کے بعد آپ گولڑا شریف آ گئے۔ 25 دسمبر 1900 کو مرزا نے اعجاز مسیح نامی تفسیر لکھی سورہ فاتحہ کی اور پیر صاحب کو بھیجی۔ ساتھ ہی شمس الہدایہ کا جواب شمس بازغہ کے نام سے احسن امروہی نے لکھا، یہ دونوں کتابیں بھیجیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب محدث گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کا جواب سیف چشتیائی نامی کتاب میں لکھا، آج تک اس کا جواب نہیں دیا جا سکا۔ مرزا کا جو مرکز تھا اس زمانے میں وہ نارووال، سیالکوٹ، لاہور، قادیان، ان علاقوں میں تھا، اور ان علاقوں میں جہاں وہ جاتا وہاں خاص طور پر اس کی تردید کے لیے پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہوتے۔ ہر علاقے میں آپ تشریف لے گئے، لوگوں کو ہدایت دی، مرزا کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کا جوابات آپ نے دیا۔ 1906 میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جن متنازع عبارات کو علماء حجاز کے سامنے پیش کیا ان میں سے مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارات بھی تھیں۔ اس وقت کے 35 علماء حجاز نے اس کے بارے میں لکھا، من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ 268 علماء بر صغیر نے اس فتویٰ کی تصدیق کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی 1906 تک زندہ رہا۔ 1906 کو مرزا غلام احمد قادیانی واصل جہنم ہوا، اور اس کی بھی ایک داستان حیات امیر ملت میں لکھی گئی ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا 50 سال کے اندر اندر پیر میت علی شاہ اور پیر جماعت علی شاہ دونوں ہستیاں دنیا سے چلی جائیں گی۔ جس وقت یہ دعویٰ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ عنقریب، اور بعض کتابوں میں یہاں تک ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر دنیا سے چلا جائے گا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ تعالیٰ نے واصل جہنم کیا۔ یہ آج کا جو درس ہے یہ قادیانیت کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد قادیانی کس طرح آگے آئے، کس طرح ان کے خلاف تحریکیں شروع ہوئیں، کیا ضرورت تھی پاکستان میں ان کے خلاف ایک الگ قانون لایا گیا جس میں انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، ان کے تحفظات کیا ہیں جو آج کل یہ میڈیا میں بیان کر رہے ہیں، ان کا جواب کیا ہے، ان کے اعتراضات کا جوابات کیا ہیں، ان کا جواب انشاءاللہ العزیز کل کی نشست میں دیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ عقیدہ ختم نبوت پر قائم رہنے کی اور اس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیر میر علی شاہ محدث گولڑوی نے کہا تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اس کی پشت پناہی، اس کے پشت پہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ خود اس کی پشت پناہی فرماتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس عظیم کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔